والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے روتے بار پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين لکھ کروڑا دیکھ عطا باپ دیا بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیا لکھ کروڑ ویکھ عطا باپ دیا بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیا جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے بار دیتا جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے بار دیتا کدرے لبر سن یار صفا باپ دیا لکھ کروڑ ویکھ عطا باپ دیا بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیا بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور کی توصیف و ثنا کے بعد حضور کا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار آقا مولا احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات سلام کا نظام عقیدت پیش کروں تو بعد میرے واجب الاحترام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں میں اور آپ سب یہاں پہ جمع ہیں اکٹھے ہیں مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے بھائی طلحہ کے والد کے اصالِ ثواب کی روح ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں اور میرے بہت ہی کلیگ محبت کرنے والے بھائی حیدر سون والے آپ کی محبتوں نے یہاں مجھے یہ کھینچ کے لائی ہیں آپ کی دعوت پر آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں حضرات گرامی قدر والدین ایک ایسی چیز ہے اگر میں اس بات کو حقیقتاً شروع سے لے کے چلوں سمجھانے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں نے آیت مقدسہ وہ پڑھی ہے کہ جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے اور یہ دعا بھی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کی آیت کو اٹھا کے سورہ ابراہیم کی 13ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے
اللہ نے اس قرآن کی آیت کو اٹھا کے نماز کے اندر دعا کا رکن بنا دیا، نماز کا رکن بنا دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ بھئی جس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگنی تو رب اس نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتا تو رب اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ کو نماز کے اندر ایک رکن رکھا اور دعا بنائی کہ اے حضرت انسان، جب تو نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جب تو لاست میں پہنچے تو پھر کیا کیا کر؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کر۔ اب دیکھیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ دعا مانگنا یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ ہم سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، رب نے یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو۔ پھر رب نے یہاں تک کہ اگر تم قرآن نہیں بھی پڑھتے، اس دعا کو اٹھا کے رب نے نماز کا ایک رکن بنا دیا تاکہ اگر تم قرآن بھی نہ پڑھو، نماز پڑھو تو نماز کے اندر بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو۔ اب ماں باپ اعتراض کرتے ہیں جی جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا تم دنیا سے جانے والوں کی بات کرتے ہو، رب نے تو زندوں کے لیے بھی دعا کا سلسلہ بنایا ہوا۔ بندہ کہتا ہے نا ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین مرد عورت ہیں، یوم یقوم الحساب، جب تک قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں جب تک حساب و کتاب ہونے کا سلسلہ نہیں شروع ہو جاتا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس دن تک جتنے بھی آنے والے ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ تو آج لوگ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایک بات روک کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے عظمتیں، یہ ساری شانیں کہاں سے ملی ہیں؟ آج اس بزرگ سے پوچھیں، سفید بالوں والے یہ بزرگ ماشاءاللہ کہاں یہاں پہ کافی موجود ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم پلٹ کے جائیں نا وہ دورہ جاہلیت میں، جس وقت یہ بابا ہاتھ میں اس کے ڈنڈا ہوتا تھا، سوٹا پکڑ کے گلیوں میں چلتا تھا، کمر اس کی ٹیڑھی ہوتی تھی، وہی بچہ جس کو یہ باپ پیدا کرتا تھا، وہی ماں اس بچے کو جنت دیتی تھی، جب یہ بڑھاپے کی حالت میں ہوتا تھا وہی جوان بیٹا اسی باپ کو دھکا مارتا تھا، اسی باپ کو رسی کے اندر رسی گلے میں ڈال کے تو گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، اسی باپ کو، اسی بزرگ کو گلیوں کے اندر ایک کتے کی شکل دی جاتی تھی، اس کے اندر گلے کے رسی ڈال کے اس کو منڈی کے اندر فروخت کیا جاتا تھا۔ لیکن جب تیری قریب آقا کی آمد ہوئی حضور دنیا پہ تشریف لائے، وہ آپ نے سنا ہے نا واقعہ دریا کربی کا، اللہ اکبر، جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگوز کیا تو بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟ بابا ایک بار معاف کر دے، میں تجھ سے کھلونے بھی نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے نئے کپڑے بھی نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، حتیٰ کہ تم مارے گا میں اعتراض بھی نہیں کروں گی، لیکن بابا ایک بات تو بتاتا جا میرا قصور کیا ہے؟ وہی بچی جب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتی تھی، اٹھا کے
اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہی تھی، مولا وہ تیرا پیارا نبی کب آئے گا کہ جس کے قدموں کی صدقے ہم بیٹیوں کو عزتیں مل جائیں گی؟ وہ تیرا پیارا نبی کب آئے گا، کب تشریف لے کے آئے گا؟ وہ بیٹی کی آوازیں تھی اس وقت، بیٹیوں کی کیسی ان کی عزتیں بمال کی جاتی تھی، کیا کیا نہیں تھا ہوتا اس وقت۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب ماں بڑھاپے کو پہنچتی تھی، اسی کو پھر اسی کے گلے کے اندر رسی ڈالی جاتی تھی اور اس کو منڈیوں کے اندر فروخت کیا جاتا تھا۔ اور لیکن جب کریم آقا کی آمد ہوتی ہے، اللہ حضور کی قدموں کے صدقے سے اسی باپ کا اتنا درجہ بلند کرتا ہے، اتنا درجہ بلند کرتا ہے، کہیں پہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں پہ رب کہتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہیں پہ رب کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں پہ رب کہتا ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، کہیں پہ رب کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب چلا میں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کریں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کیا اللہ فرماتا ہے اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں، جب یہ بوڑھے ہو جائیں، جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو کیا کرو؟ فرمایا ان کے ساتھ ان کے آگے اف تک نہ کرنا۔ کون سی اف کی بات کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو جھڑک دیتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے سے جھڑک لا دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو ڈانٹتے ہیں، اسی طرح رب العالمین نے فرمایا تمہارے ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو پھر ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ اگر تم ان کے اندر کوئی ایسی خامی دیکھ لو، کوئی ایسی غلطی دیکھ لو کہ جس کی وجہ سے یہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ تمہیں غصہ آ جائے، رب کہتا ہے اس غصے کو پی جاؤ، اف نہ کرو۔ یہ کون سی بات ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے چھوٹی سی عمر ابھی پیدا نہیں تھے ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اتر گیا تھا، ماں 6 سال کی عمر سے چلی گئی تھی۔ اگر یتیمی پوچھنی ہے تو کربلا کے میدان کے اندر نے سکینہ سے پوچھی ہے، جو بالکلا کے سواری کے قدموں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہی تھی اے سواری رک جا، پہلے تو میرے ویر لے کے گئی تو مجھے مانتا کہ میرا دوسرا ویر پیچھے موجود ہے، میرا ویر علی اکبر لے کے گئی تو مجھے مانتا کہ قاسم موجود ہے، قاسم کو لے کے گئی تو مجھے مان تھا اونو محمد موجود ہے، اور اونو محمد کو لے کے گئی تو مجھے مان تھا میرا چچا عباس دنیا میں موجود ہے، لیکن اے سواری تو جس کو بھی لے کے گئی ہے مجھے مان تھا ایک کے بعد ایک موجود تھا، لیکن اب میں کس کے اوپر مان کروں؟ اب تو میرے بابا کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہے، رک جا، باپ سے بات کر لینے دے۔ سواری کے قدموں کو پکڑ پکڑ کے ننھی سکینہ بالکلا کے کہہ رہی تھی اے سواری رک جا، مجھے اپنے باپ سے پوچھ لینے دے یتیم کس کو کہتے ہیں، یتیم کس کو کہتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ یہ وہی باپ ہے، وہی ماں ہے، وہی بزرگ ہے کہ جس کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، آج اسی باپ کے لیے نوجوان روتا ہے، اسی باپ کے سہارے کے لیے، اسی ماں کی محبتوں کے لیے، اسی ماں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے انسان روتا ہے۔ اللہ تو نے میرے سر سے ساری دعائیں جو ہے ان کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ ایک نوجوان عید کے دن آیا، آ کے نہ تو گلے لگ کے رونے لگا۔ میں نے پوچھا نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب قسم ہے اس رب کائنات کی، میں نے بولا آج تو لوگ مبارکیں دے رہے ہیں،
تو تم کیوں رو رہے ہو؟ تم بھی ایک دوسرے کے گلے لگو، رو، مبارک دو، تو تم رو رہے ہو۔ کہنے لگا قاری صاحب کیسے نہ رو؟ دنیا کی خوشیاں سب کے ساتھ موجود ہیں، لیکن میری ماں میرا باپ خوشیاں لے کے اس قبرستان میں آ گیا، کیسے نہ رو، کیسے نہ آنسو بہاؤں، کیا کروں؟ میں نے پوچھا پھر؟ کہنے لگا میری ساری دعاؤں کے سلسلے، میری ساری محبتوں کے سلسلے، وہ ماں آج گھر کے اندر موجود ہے تو اپنی خوش قسمتی سمجھو، باپ گھر کے اندر موجود ہے تو اپنی خوش قسمتی سمجھو۔ وہ ماں بھائی سو جاتے ہیں، بھائی سو جاتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، ٹھیک ہے آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس باپ سے پوچھیں، بزرگ سے، کہ جس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے انتظار کرتے کرتے، سارا دن اس باپ سے پوچھیں جو گدا ریڑھی چلا کے بچوں کے پیٹ پالتا ہے، اس باپ سے پوچھیں کہ جو سارا دن بٹھے پہ کام کرتا ہے جلتی ہوئی آگ پہ، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ایسی انگاری میرے جسم پہ پڑے گی تو میرا جسم جل جائے گا۔ وہ باپ اس سے پوچھیں جو سارا دن، میں یہ نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو یہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر آگے سے کہتے ہیں باپ کو کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں تم ابھی بھی کہتے ہو کیا ہے، رب نے اسی تیرے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دے دیا۔ اس سے بڑھ کے تیرے لیے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے تیرے لیے کیا ہے؟ تو اور کیا چاہتا ہے؟ یہ وہی باپ ہے جس کو اللہ نے کتنی عظمتیں دی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں دنیا پہ آیا تھا جو الارض مسجدہ، رب کائنات نے پوری روح زمین کو میرے قدموں کے صدقے سے پاک کر دیا۔ یہ اسی آقا کی برکتیں ہیں، اسی آقا کا صدقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا صحابہ کا جمع کثیر تھا، مجمع لگا ہوا تھا، حضور باتیں ارشاد فرما رہے تھے، حضور کے لب پیارے پیارے لب ہل رہے تھے۔ اچانک سے ایک صحابی رسول باہر سے آتے ہیں، دوڑے دوڑے آ کے تو آقا کی بارگاہ میں رونا شروع کرتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں میرے غلام کیوں رو رہا ہے؟ دیکھیے میرے آقا نے یتیم کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ صحابی رسول جب آقا کی بارگاہ میں آتا ہے تو روتا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا پوچھتے ہیں میرے غلام کیوں پریشان ہے؟ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں 5 منٹ کے۔ میرے آقا نے پوچھا غلام کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ حضور فرماتے ہیں صحابی بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھتا ہے ایک پیچھے سے صحابی آتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اس کا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، اور وہ صحابی جب اتنی بات سنتے ہیں میرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، فوراً بارگاہ مصطفیٰ سے دوڑ لگا دیتے ہیں، پیچھے سے حضور عرض کرتے ہیں صحابہ اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا جاتا ہے بلا کے فرمایا کیوں دوڑ لگائی ہے؟ جب تو آیا تھا تو بڑا پریشان تھا، رو رہا تھا، اب تیری مشکل حل ہو گئی ہے تو پھر اب تم نے پوچھا بھی نہیں، ایسے دوڑ لگا دی ہے۔ تو کیا عرض کرتا ہے کہا بچہ مل گیا ہے، ماں بے تاب ہے ملنے کے لیے، گھر والے بے تاب ہیں، پریشان ہیں، 2-3 دن سے رو رو کے برا حال ہے۔ یا رسول اللہ میں کیوں نہ ایسا کروں، جلدی سے اپنے بچے کو اٹھاؤں، اٹھا کے اس کی ماں کے پاس لے جاؤں تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی ٹھیک ہے تیرا بندہ ہے، تو پریشان ہے، ماں ہے، تیرا خون ہے، تیرا کام ہے تو پریشان ہونا، لیکن کیا کرو گے؟ فرمایا جب تو باپ میں پہنچنے سے پہلے ایک بات یاد رکھو۔ فرمایا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جب تو وہاں پہنچے نا سب سے پہلے جاتے ہی اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، اپنے بچے کو سینے سے نہ لگانا، اپنے بچے کی پیشانی نہ چومنا۔ رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو جس کا باپ دنیا پہ نہ ہو، اس کے دل میں آ جائے کاش آج میرا باپ ہوتا، مجھے بھی گود میں اٹھاتا، اٹھا کے مجھے بھی سینے سے لگاتا، مجھے بھی پیار کرتا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
باپ مرے